اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ آج ہم سورہ توبہ کی پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 31، لیکن اس سے پہلے میرے کو ایک کریکشن کرنا ہے جو میں نے کل تفسیر ابن کثیر میں پڑھی تھی، جو آیت نمبر 29 اور 28 اور 29 کا اینڈنگ تھا۔ بالکل تفسیر ابن کثیر کی لاسٹ لائن تھی، جو ڈاکیومنٹس تھے، جو مطلب جو بنائے گئے تھے، حضرت عمر نے بنوائے تھے، تو اس کے لاسٹ لائن جو ہے اس میں میں نے ایک مسٹیک کر دی تھی، ڈیفائنس کو ڈیفنس بول دی تھی، تو وہ کریکشن کرنا یہاں پر ضروری ہے۔ اف وی بریک اینی آف دیز پرومسز، یعنی جو کرسچنز ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان میں سے کوئی بھی پرومس بریک کیا، جو کہ میں پڑھ چکی ہوں کل کی تفسیر ابن کثیر میں، کہ ہم نے اس میں سے کوئی بھی پرومس اگر بریک کیا، دیٹ وی سیٹ فار یور بینیفٹ اگینسٹ آور سیلوز، کہ تمہارے فائدے کے لیے لیکن ہمارے خلاف، تو اگر ہم نے اس کو توڑا کبھی بھی، دین آور ذمہ کا مطلب وہی ہے کہ جو مطلب پروٹیکشن میں جو رہتے، جو ٹریٹی تمہاری ایسی جس میں تم پروٹیکشن میں ہو مسلمانوں کے، تو پرومس آف پروٹیکشن ذمہ از بروکن، یعنی وہ ٹوٹ گیا۔ اگر ہم نے کچھ بھی ہمارا کوئی بھی پرومس کو بریک کیا تو ہمارا وہ جو ذمہ کا ہے ٹریٹی، وہ بریک ہو گئی، وہ پرومس جو ہے وہ بریک ہو گیا، پروٹیکشن کا از بروکن اینڈ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو ود اس، اور تم ہمارے ساتھ، اب تم کو اجازت ہے کہ تم ہمارے ساتھ کرو واٹ یو آر الاؤڈ آف پیپل آف ڈیفائنس اینڈ ریبیلین۔ تو جو بھی لوگ مطلب خلاف ورزی کچھ کرے، یا کوئی قانون کو توڑے، یا مطلب کچھ بغاوت کرے، تو ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ تم کو اجازت ہے کہ تم ہمارے ساتھ کرو۔ یہ تھی آخری لائن جس کو مجھے کریکٹ کرنا تھا، تو میں نے اب وہ کریکٹ کر لیا ہے۔ اور اب ہم آج کا جو ہمارا پڑھنا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31، اور یہاں سے سیکشن نمبر 5 سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 31 سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ مسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وقالت الیہود، اور یہودی جو ہیں جوز، وہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنی آیت میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ جو عزیر ہے حضرت عزیر علیہ السلام، تو وہ ہے ابن اللہ، یعنی کہ اللہ کے بیٹے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ کہ یہودی جو ہے، تو وہ جو کوئی یہودی کا مطلب ایک گروہ جو تھا، وہ کہتے تھے کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ وقالت النصارى، اور نصارہ جو ہے یعنی کرسچنز، وہ کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، یعنی عیسیٰ مسیح جو ہے یعنی کرائسٹ، وہ ہے ابن اللہ، یعنی اللہ کے بیٹے، استغفر اللہ، سن آف گاڈ بولتے ہیں نا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ جو قول ان کے منہ سے نکل رہا ہے، یعنی جو بھی یہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے، یہ ان کے منہوں کی پھونکے ہیں جو نکل رہی ہے منہ سے، یعنی کوئی سچی بات نہیں ہے، منہوں کی پھونکے ہیں۔ افواہہم یضاہئون، تو یہ جو ہے یعنی کہ نقل کر رہے ہیں، امیٹیٹ کر رہے ہیں، یعنی کاپی کر رہے ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یعنی ان لوگوں کا قول یہ لوگ امیٹیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا، یعنی جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا، پہلے پرانے، آف اولڈ، تو یہ اب ان کی نقل کر رہے ہیں۔
یعنی کہ ہر دور میں یہ چیز چلتی رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قاتلہم اللہ، تو اللہ ان کو کرس کر رہا ہے کہ لعنت ان کے اوپر ہو اللہ کی، اللہ کا کرس ہو ان کے اوپر. انا یؤفکون، کہ یہ کہاں پر ہے جو مطلب ڈیلیوڈ ہو کے جا رہی ہے، یعنی کہ کہاں پر بھٹک کے جا رہے ہیں یہ لوگ، کیا ہو گیا ان کو، کس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے. سوچو اللہ کا غصہ اور غضب. The Jews call Uzair a son of Allah and the Christians call Christ the son of Allah. Astaghfirullah, A'udhu Billah. That is a saying from their mouth. In this they but imitate what the unbelievers of old used to say. Allah's curse be on them. How they are deluded away from the truth. حق سے کہاں پر بھٹک کے جا رہی ہے. اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 1284 اور اندر اور دو نوٹس ہیں لیکن وہ صرف کمپیریزن ہے. تو ایک نوٹ جو ہے 1284 وہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹیکنگ مین فرام گاڈز، ٹیکنگ مین فار گاڈز اور سنز آف اللہ واز ناٹ اے نیو تھنگ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مطلب انسانوں کو جو ہے وہ اللہ کا یا تو بیٹا بناؤ اور پھر انسانوں کو یا تو گاڈ بنا دو، یعنی انسانوں کو گاڈ بھی بنا دو یا پھر اللہ کا بیٹا بھی بنا دو. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، چلی آ رہی ہے بہت پہلے سے. All ancient mythologies have fables of that kind. یعنی جتنی بھی پرانی کتھائیں اور جو بھی ہیں اسٹوریاں اس طرح کی، اس کے اندر یہ تمام چیزیں اسی طرح کی قصے کہانیاں ملیں گی. There was less excuse for such blasphemies after the prophets of Allah had clearly explained our true relation to Allah than in the times of primitive ignorance and superstition. تو اب اس کفر کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے آ کے ہر چیز کو بہت ہی صاف طور پہ بیان کر دیا گیا ہے، ایکسپلین کر دیا گیا تفصیل سے کہ ہمارا جو سچا تعلق، ریلیشن ہمارا اللہ کے ساتھ کیا ہے. تو وہ جب معلوم ہو گیا ہے تو اب یہ چیزیں مطلب کرو گے تو اس کے مطلب جھوٹ کوئی بھی بہانہ کر کے کرو گے وہ غلط ہے. کیونکہ پرانے زمانے کے اندر جب جہالت بھری ہوئی تھی، بہت ہی سب سپرسٹیشن بھی تھا کہ مطلب یہ مطلب وہی جیسے وہ ہے نا کہ یہ منحوس اور یہ ایسا، اور پھر یا تو پھر فلانی چیز گئی تو یہ گڈ لک ہے، یہ لکی ہے اور یہ ان لکی ہے اور یہ سب چلتا ہے نا جو. تو یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی رسولوں کے آنے سے اور ان کے بیان کرنے سے. آیت نمبر 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا، انہوں نے لیا ہے، اتخذوا احبارہم، ان کے جو بھی پنڈت، پروہت، پریسٹ، احبار وہی ہے. احبار کا مطلب ہے کہ جو بھی مطلب اس طرح کے جو بھی پریسٹ ہیں. وَرُهْبَانَهُمْ، اور راہبز، تو جو بھی رہبان ہیں تو وہ جو ان کو بھی لیا ہے. تو احبارہم اور رہبانہم، ان دونوں کو یعنی کہ ایک طرف پریسٹ بھی ہے، پھر دوسری طرف یعنی ان کے اور بھی سب صوفی یا اس طرح کے مطلب جو لوگ ہوتے پنڈت، پریسٹ اور یہ سب جو بھی ہائی لیول، تو یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو انہوں نے لیا ہے اربابن، یعنی رب کا پلورل ارباب. تو ان کو انہوں نے اپنے لارڈز بنایا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح جو ہے کرائسٹ ابن مریم، مریم کے بیٹے. وما امروا الا لیعبدوا، لیکن اللہ نے تو حکم یہ کیا کہ
मत बंदगी करो सिवाय इलाह वाहिदा, सिर्फ एक जो वाहिद, एक ही इलाह जो है यानी एक अल्लाह, वन गॉड, उसी की बंदगी करो। तो लेकिन इन्होंने तो अहबार, रुहबान, फिर ईसा मसीह, मरियम के बेटे, इनको सबको गॉड बना दिया, लॉर्ड बना दिया सबको। तो इन सबकी भी बंदगी हो रही है ना अल्लाह के साथ साथ। मगर अल्लाह ने हुक्म क्या किया? वमा उमिरू, नहीं किया अल्लाह ने हुक्म सिवाय यानी इल्ला, सिवाय इसके के लिए याबदू इलाहा वाहिदा, कि मत बंदगी करो सिवाय एक माबूद के, एक गॉड के, एक अल्लाह के, एक इलाह के, किसी और की बंदगी मत करो। और वो है ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई भी नहीं है कोई और माबूद उसके सिवा, सुब्हानहू, वो पाक है इससे, और वो मतलब वो पाक है इससे, अम्मा युश्रिकून, जो ये शिर्क कर रहे हैं अल्लाह के साथ, पार्टनर एसोसिएट करके, अल्लाह के साथ किसी न किसी को शरीक करके। They take their priest and their anchorites to be their lords beside Allah. And they take as their Lord Christ, the Son of Mary. Yet they were commanded to worship but one God. There is no God but He, praise and glory to Him. Far is He from having the partners they associate with Him. कितनी बड़ी जलाली आयत है। इसकी नोट है 1286, 1287, और जो 1288 है वो मतलब सिर्फ कंपैरिजन है। तो 1286 और 1287 दो नोट्स हम पढ़ रहे हैं। 1286 पे है अखबार, कि अखबार जो है वो कौन है? डॉक्टर्स ऑफ लॉ, यानी वो जो कानून मतलब सेट करते हैं। प्रीस्ट लोग, लर्नड मैन, यानी बहुत ही ज्यादा जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो, और ये मतलब इन लोग दीन की बात कर रहे हैं। फिर वेर दे आर, यानी कि जो इधर आयत बताई जा रही है सूरे मायदा है, उसकी आयत नंबर 44 है, वहां पर तो इनको जोड़ा गया है, शरीक किया गया है विद रैबाइज, यानी इनके राहिब जो थे, रूहबान वर्ड आया था ना अभी, वेर दे आर एसोसिएटेड विद रैबाइज, तो इनको रैबाइज भी बोला गया। रूहबान, रूहबान जो है वो मंक्स, एसिटिक्स, एंकोराइट्स, men who have renounced the world। तो रूहबान लोग कौन है? यानी जो मंक तो मालूम है ना, जैसे जो भी इनके रहते हैं ना, जैसे भिक्षुक, वो राहिब, दरवेश, ये होते हैं। और मतलब इनके जो एस्थेटिक्स वही हैं सूफी लोग। तो ये तमाम लोग जो है इनको कहा गया रूहबान, यानी ये रूहबान है। इन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया है। दुनिया तर्क करने का मतलब क्या है? तुमने जीना तो नहीं छोड़ दिया, खाना पीना तो नहीं छोड़ दिया, लेकिन तुमने जो छोड़ा है वो सिर्फ यही है कि भाई हम जैसे कि मतलब रंगीन कपड़े नहीं पहनेंगे, जैसे नन्स और फादर्स और जो भी सन्यास ले लेते हैं वो तमाम, मतलब तो वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया है। वो सीधे साधे कपड़े पहनेंगे, सफेद या इस तरह के, और फिर उनके लिए मतलब दुनिया के बहुत अच्छे खाने नहीं, और उनको शादी ब्याह नहीं करने का। लेकिन फिर जब ये चीज इंसान करता है कि दुनिया को छोड़ दिया, तो तभी ही वो गलत काम बहुत सारे होते हैं। और उन्होंने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को। वेयर देयर इज अ celibate clergy, the term can be applied to them as well as to members of monastic orders। और इनके जो भी है यानी कि मतलब जो सन्यासी या नन्स या फादर या इस तरह के जो इनके जो पंडित लोग, तो ये जो टर्म है ये जो भी मोनास्टिक ऑर्डर्स के अंदर यानी जो भी इनके जो इनका सब रहता है ना खानकाह, उसके अंदर यानी जैसे इसको आश्रम भी बोल सकते हैं, तो उसके अंदर जो भी इसके मेंबर्स हैं ये है वो, ये लोग तमाम ये लोग रहते हैं वहां।
It is also permissible to apply the term to saints, اور یہی چیز مطلب جیسے سادھو اور پریسٹ اور سب کے لیے بھی ہے یہی ٹرم. where they are deified, یعنی یہ لوگ مطلب بہت ہی مطلب ڈائیفائڈ لوگ ہیں, ہیروز ڈائیفائڈ, اور کریڈیٹڈ ود ڈیوائن پاورز کے, یعنی جیسے انہوں نے کچھ, ان کے پاس بڑا یعنی ڈیوائن پاور ہے, اللہ کی طرف سے ان کو کوئی پاور ملا ہوا اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ان کی ایسی طاقتیں ہیں, یعنی کہ ان کی خدائی لیول بن گئی ہے, خدائی لیول. تو یہ آگے خدائی لیول پہ ڈائیفائڈ ہیروز جو ہوتے ہیں جن کی بندگی کی جاتی ہے. اور ویئر پیپل پرے ٹو دیم, اور وہاں ان کے پاس بیٹھ کے لوگ ان سے دعائیں مانگتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, ایز دے ڈو ان دا رومن کیتھولک چرچ, اور رومن کیتھولک چرچ میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 1287, پریسٹ ورشپ, یعنی کہ پنڈتوں کی پوجا, یعنی ان کو ہی ورشپ کر رہے ہیں. اینڈ دا ورشپ آف سینٹس اینڈ ascetics is a form of superstition to which men have been prone in all ages. یعنی ان بندگیوں میں, یعنی کہ جو ان بندگیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھئی یہ خدائی لیول پہ آ گیا یہ بندہ, یا پھر اس طرح سے اس کو ایسا ٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ جیسے کہ مطلب یہ اب اس کو, یعنی یہ جیسے کہ بہت بڑا کوئی ہے اور اب اسی کی مطلب بندگی کرو, کہ اس نے جو بول دیا تو وہ ہو جائے گا ایسا. The growth of Jewish superstition is shown in the Talmud, جو ان کی کتاب ہے, یعنی وہ تو ان کے ہی جو بھی پریسٹ لوگ ہیں انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے. And of Christian superstition in the doctrine of papal infallibility and the worship of saints. اور جو کرسچن کا جو یعنی مطلب یہ سب جو چلتا ہے سپرسٹیشن, یعنی کہ وہی چیزیں جو مطلب جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہو جائے گا اور وہ مطلب منحوس ہے, اور یہ گڈ لک اور یہ بیڈ لک, تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے, تو یہ کرسچن کے جو سپرسٹیشن میں ہے وہ ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ لوگ خدائی جو جیسے نہیں خدا کے نمائندے ہیں, یعنی جیسے بولیں گے یہ لوگ خدا کے یعنی کہ نمائندے, پیپل انفیلیبلٹی اینڈ ورشپ آف سینٹس, اور ان کے جو بھی ہیں سینٹس لوگ, تو وہ تو ان کے تو سینٹ ہے نا, سینٹ پال, سینٹ دس, سینٹ دیٹ, معلوم ہے نا, سارے سینٹس کے تھرو تو شروع ہوتا ہے. اور ان لوگ نے جو حکم کر دیا ختم. The mere idea of separate order of priesthood to stand between Allah and man, اور یہ کہ تم سوچتے ہو کہ جو بھی ہے پروہت پنڈت یا جو بھی مطلب پریسٹ لوگ ہیں یا راہب اور رہبائی اور سب جو رہبان جو بھی لوگ ہیں, یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ کے اور انسان کے بیچ میں ہے, تاکہ یعنی کہ جو بھی چیز کو تم کو کرنا ہے تو وہ لوگ بیچ میں ہے, یعنی کہ جیسے کہ وہ لوگ لنک ہے. And be the exclusive repository of Allah's secrets, یعنی کہ وہ لوگ اللہ کے جیسے بولتے ہیں نا رازدار ہیں, تو اللہ سیکرٹس is derogatory to the goodness and all pervading grace of Allah. یعنی اللہ کو تم یعنی اس طرح سے اللہ کو تم نیچا دکھا رہے ہیں, اللہ کو تم نیچا کر رہے ہو کہ جو اللہ کا اتنا فضل اور اللہ کا جو اللہ جو اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, اس سب کو تم نے اب نیچے کر دیا, کیونکہ اب تم بیچ میں ہو نا, کہ تمہاری جو بھی بات ہے ہم کریں گے, تم کو جو بتاؤ کیا کرنے کا ہے, تمہارا کیا کام ہے, اچھا تمہیں اولاد چاہیے, تمہارا کیا ہے, تمہاری شادی نہیں ہو رہی ہے, اچھا تمہارے کو روزی چاہیے, تو یہ تمام چیزیں ابھی ہم اللہ سے میٹنگ کریں گے, تو اللہ سے میٹنگ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم تمہارا, تو یعنی تم نے اللہ کا گڈنس, اللہ کا سب گریس فضل سب کو ختم کر دیا, کیونکہ تم اب اللہ کے رازدار بن گئے نا. دا ورشپ آف لارڈز مینی اینڈ گاڈز مینی, کیونکہ ان کے لارڈز یعنی کہ جو ان کے لارڈز ہیں وہ بھی ارباب وہ بھی بہت ہیں, پھر ان کے جو خدا وہ بھی بہت ہے, چھوٹے جی سے گاڈز لکھا جاتا نا, وہ خدا بھی بہت ہے, کیونکہ بڑے جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے وہ تو ایک ہی اللہ ہے نا. The worship of lords many and gods many was not confined only to pagans. خالی مطلب جو مشرک لوگ تھے صرف ان تک ہی نہیں تھا وہ, کہ یہی لوگ ہیں جو ایسی بندگیاں کر رہے ہیں. The deification of the son of Mary is put here in a special clause by itself, کیونکہ اللہ نے آیت میں اور عیسیٰ مریم کے بیٹے اسپیشل مطلب اللہ نے اس کو رکھا نا کہ یہ ایک کلوز سامنے, کیوں کہ وہ تو بندگی آج تک چل رہی ہے.
by itself, as it held and still holds in its thrall a large portion of civilized humanity. یعنی جو بھی اتنے civilized ہے آج انسان، اس کے باوجود بھی وہ یہ بندگی ضرور کرتے ہیں کہ son of Mary عیسیٰ، ان کی بندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. اللہ ہم کو بچائے سب شرک سے، کفر سے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین.